اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آج ہمارے ہادی سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو کہ گلدستہ امامت کے 10ویں پھول ہیں، ان کی آمد کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے میں تمام شیعان حیدر کرار کو دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ائمہ، ہمارے ہادی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، بلکہ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے کون کون جنت میں جائے گا اور وہ کسے کسے جنت میں لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہادی فقط جنت جانے والے نہیں، جنت لے جانے والے ہیں۔ ہمارے ہادی فقط کوثر پینے والے نہیں بلکہ کوثر پلانے والے ہیں۔ ہمارے ہادی تمام کائنات کے لیے نمونہ عمل اور تمام کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کے چراغ ہیں۔ جو بھی معصوم اس دنیا میں آیا وہ تمام تر پیدائشی غلاظتوں سے پاک اور طاہر آیا، اور جب دنیا میں آیا تو ہر ہادی نے آتے ہی سجدہ خداوندی ادا کیا اور سبوحن قدوسن کی تسبیح بلند کی، اور اسی سلسلے کی یہ آج بات کر رہے ہیں کہ ہمارے 10ویں امام سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے بھی تمام معصومین کی طرح آتے ہی الحمدللہ کہا اور اپنا سر سجدے میں رکھا۔ سرکار امام علی نقی علیہ السلام وہ ہادی ہیں کہ 6 یا 7 سال کی عمر میں تاج امامت آپ کے سر پہ سجایا گیا۔ آپ نے بہت مشکل وقت اس دنیا میں گزارا۔ متوکل نے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ اے امام، اے نقی، میں آپ کو اپنا لشکر دکھاؤں۔ ایک بلند مقام پر بیٹھا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنے گھوڑے کے توبڑے کو مٹی سے بھر کے لائے اور ایک مقام پہ پھینکتا جائے۔ جب فوج گزری تو وہ مٹی نہیں تھی بلکہ ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ اس نے کہا ہے نقی، میری فوج دیکھی ہے؟ سرکار نے فرمایا بے شک تیری فوج دیکھی ہے، کیا تو بھی میری فوج دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا امام، آپ کی فوج کہاں ہے؟ سرکار نے یہ سننا تھا، یہ دائیں طرف اشارہ کیا۔ اب جو متوکل نے دیکھا تو تا حد نظر فرشتے آگ کے حربے لیے ہوئے فوجیوں کے روپ میں کھڑے ہیں۔ فرمایا اب بائیں دیکھ۔ جب بائیں دیکھا تو وہاں بھی فرشتوں کی لمبی قطاریں تھیں جو آتشیں حربے لیے ہوئے کھڑے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے متوکل، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تجھ سے خوف زدہ ہیں؟ ایسا نہیں، ہرگز، خدا کی قسم ایسا نہیں۔ ہم تو اس دنیاوی حکومت کے لالچ میں ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ دنیاوی حکومت چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری حکومت اس دنیا کے لیے نہیں ہے، ہم چاہیں تو کائنات کے حاکم بن جائیں۔ ایک شخص نے جب آپ کے پاس پہنچ کے دیکھا کہ آپ ہندی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، کیا آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ یہ سننا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کی ہر زبان، ہر پرندے، ہر چرندے اور ہر درندے کی زبان جانتا ہے۔ اچھا مولا، کیا میں بھی ہندی میں بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھی کسی دوسری زبان میں بات کر سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں،
اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے ساری زبانیں سکھا دوں. میرے مولا نے زمین سے ایک کنکری اٹھائی, منہ میں ڈالی, اس کے ساتھ لاب دہن لگا تو سرکار نے وہ کنکری اس کے منہ میں ڈال دی. وہ کہتا ہے خدا کی قسم, ادھر امام کی وہ کنکری میرے منہ میں آنی تھی یا میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. اس کا متوکل کا ایک خاص پروگرام تھا, وہ یہ کہ جب یہ کسی کو سزا دینا چاہتا تھا تو اس نے ایک برکت السبا, شیروں کا پنجرا, درندوں کا پنجرا بنایا ہوا تھا. اس میں یہ لوگوں کو پھینک دیتا تھا اور بلند مقام پہ بیٹھ کے یہ دیدار کرتا تھا, اور لوگوں کو جب اس کو درندے پھاڑتے تھے تو یہ لطف اندوز ہوتا تھا. ایک دن تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک عورت متوکل کے دربار میں آئی اور اس نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں. بحث شروع ہوئی کہ اتنا عرصہ زینب کیسے زندہ رہ سکتی ہے. علماء نے کہا وہ تو بہت پہلے شہید ہو چکی ہیں. اس نے کہا یہ مسئلہ امام سے پوچھا جائے. جب امام کے پاس مسئلہ آیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ عورت سچی ہے یا جھوٹی ہے, اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اسے درندوں کے پنجرے میں ڈالا جائے. اگر درندے اس کی تعظیم کریں گے تو یہ سید زادی ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, اور اگر درندے اس کو پھاڑ جائیں کہ کھا جائیں گے تو یہ کذابہ ہے, جھوٹی ہے. جب امام کا یہ فیصلہ سنا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شاطر وزیر نے کہا کہ اے متوکل, اب تو امام کے ماننے کا بڑا اچھا موقع مل گیا, فیصلہ تو امام نے خود سنا دیا. ہم ایسے کرتے ہیں کہ امام سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے بھی چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی تصدیق ہو جائے, آپ کی تصدیق ہو جائے نسل کی. آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو برکت الصبا میں ڈال دیتے ہیں, اس پنجرے میں ڈال دیتے ہیں. امام نے فرمایا بسم اللہ, میں اس کے لیے تیار ہوں. متوکل بلند مقام پہ بیٹھ گیا. سلطنت کے رؤسا سارے لوگ بلند مقام پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنے لگے. جب برکت الصبا کا پنجرا کھولا گیا اور امام اندر داخل ہوئے تو تمام شیر دور سے دوڑ کے امام کے قریب پہنچے. ہر طرف تالیاں بج گئیں کہ اب امام کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. لیکن درندوں نے قریب آ کے سرکار کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا, قدموں کا بوسہ لینا شروع کر دیا. یہ امام ہیں کہ جن کی تعظیم تمام کائنات کرتی ہے. احمد بن عیسیٰ الکاتب روایت کرتا ہے, یہ بصرے کا رہنے والا شخص ہے. یہ کہتا ہے ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ مسجد کے محراب میں سرکار ختمی مرتبت رسالت مآب نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, اور آپ کے سامنے کھجوروں کا ایک ٹوکرا ہے. سرکار مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. احمد بن عیسیٰ الکاتب کہتا ہے کہ میں بھی قریب گیا, اپنی جھولی پھیلائی تو سرکار نے مٹھی بھر کے میرے دامن میں کھجوریں ڈالی. جب میں نے وہ گنی تو 25 تھیں. وہ کہتا ہے یہ میں نے سوچا کہ یہ, تو امام نے فرمایا, وہ کہتا ہے کہ جب چند دن گزرے تو امام بصرے میں آئے اور اسی طرح مسجد میں تشریف فرما ہوئے. میں نے جا کے اسی طرح دامن پھیلایا تو سرکار نے میرے دامن میں کھجوریں ڈالی. جب میں نے گنی تو 25 تھیں. میں نے یہ سوچا کہ محض اتفاق ہو سکتا ہے. میں دوبارہ گیا اور میں نے کہا سرکار کچھ اور عطا فرمائیے. مسکرا کے فرمایا کہ اگر میرے نانا محمد نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دیتا. میرے نانا محمد نے تجھے 25 کھجوریں دی تھیں اور میں بھی تجھے 25 دے رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ یہ چہرے الگ ہیں لیکن روح ایک ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, درمیان والا بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے. تو آج اس محمد کی جو ملقب علی ہیں اس دنیا میں آمد کا میں تمام عالم اسلام کو اور خصوصی طور پہ مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں.